چلو چلو مکہ چلو. مکہ مکرمہ پہنچے کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں. تو آپ فرماتے ہیں میں جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچا تو سامنے کھڑی ہے ابو جہل اینڈ کمپنی. ابو جہل نے مجھے بلایا. یہ ابو جہل بھی عجیب خبیث انسان تھا. مکہ کے لوگ اس کو کہتے تھے, نام تو اس کا عمر ابن ہشام تھا, تو مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارا چودھری ہے, تو یہ ابو الحکم ہے, حکمت والا ہے, دانائی والا ہے, سیاںا بندہ ہے. سرکار نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے, یہ ابو جہل ہے, حکمت والا نہیں, یہ جہالت والا ہے. جب سرکار نے ابو جہل کہہ دیا تو پورے مکہ میں ابو جہل ہونے لگی. تو ایک دن گلی میں دو کافروں نے, مشرکین نے صحابہ کو پکڑ کے کہا ہن ویکھ لو تہاڈا نبی دوواں نو روکدا ہے کسے دا پٹھا نا نہ رکھو, تے آپ چنگا بھلا ساڈے چودھری دا پٹھا نا ابو جہل رکھ لیا. سو اب صحابہ بھی صحابہ ہیں, انہوں نے فرمایا نہیں تانوں بھلیکھا لگا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے او دی ماں پٹھا رکھا ہے, حضور سیدھا فرمایا ہے. یہ سامنے کھڑا ہے ابو جہل, کہنے لگا ابو بکر جلدی سے آؤ. آپ قریب آئے, چونکہ ابھی تو یمن سے آ رہے ہیں سیدھے. قریب آئے تو بکنے لگا, کہنے لگا آپ یہ بتائیں کبھی یتیم بھی رسول ہوئے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا وہ تیرا دوست نہیں ہے, تیرا رفیق عبداللہ کا چاند. چاند تو میں کہہ رہا ہوں, اس نے تو زبان درازی کی. عبداللہ کا چاند, یتیم عبداللہ اس نے کہا. وہ تو باتیں بڑی عجیب عجیب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 360 جو نظر آتے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں, اور وہ ایک سچا ہے جو نظر ہی نہیں آتا. میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے, کتاب لے کے آتا ہے, قرآن مقدس کے ذریعے پیغام آتے ہیں. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. جناب صدیق نے سنا, آپ نے سامان وہیں رکھا اور اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھا کاشانہ نبوت پر پہنچے. دستک دی, اندر سے حضور باہر تشریف لائے. جیسے ہی سرکار کی زیارت کی, جلدی سے حضور کا ہاتھ پکڑا, اور سرکار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا تینوں کوئی شک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حضور شک نہیں ہے, لیکن علامت نبوت, حضور رسالت کی کوئی شناخت, کوئی علامت, کوئی نشانی, کوئی پہچان. اب آپ کے پیار کا امتحان آ گیا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا شیخ الذی لقیتک بالیمن, فرمایا بابے نو یمن ملتے بھی آیا ہے تے حالی بھی کھلوتا میں تو نشانیاں پوچھنا ہے. ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایسے. سرکار صدیق فرماتے ہیں میرے دل میں ایک اور خیال محبت آیا, تو ہاتھ پکڑے پکڑے میں نے کہہ دیا حضور میں تو یمن بہت سے بابوں سے ملا ہوں, آپ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ میں تو بڑے بابوں سے ملا ہوں یمن میں اس سفر کے دوران, آپ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ سرکار نے مسکرائے ہوئے ہاتھ پکڑے پکڑے فرمایا تو بابے نو چھاڑ دے تے جیب وچ میری نات دی پرچی کٹ دے مینوں دے نا. پرچی پیش کی, ایسے پیش کی سرکار کی بارگاہ میں. اب جناب صدیق کہنے لگے حضور مجھ سے پہلے کوئی آ کے مرید ہو تو نہیں گیا؟ سرکار نے فرمایا نہیں آپ پہلے ہیں, آپ رحمت مصطفیٰ کا حصہ دیکھیے, آپ پہلے ہیں. ہاتھ پکڑا ہوا سرکار کا کلمہ پڑھا. کلمہ توحید پڑھنے کے بعد واپس گئے. جیسے ہی واپس مڑے تو ابو جہل پھر گلی کے نکر پہ کھڑا ہے. اس نے کہا ابو بکر سنائیں. آپ فرمایا میں تو ماننا آیا, میں تھا ماننا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو جناب صدیق فرمانے لگے جو شخصیت, بس مجھے چھٹی دے دیں, جو شخصیت مکہ میں رہتے ہوئے یمن کی سچی خبریں دے سکتے ہیں وہ مکہ میں بیٹھ کر عرش کی سچی خبریں نہیں دے سکتے. سرکار کی رحمت میں سے فیض میرے بھائیوں آج بھی ملتا ہے. اسے رسمی تقریری جملہ نہ سمجھیے گا. رحمت مصطفیٰ میں سے حصہ لوگوں کو
نہ ملے تو اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ جائے. یہ بھی حضور کی رحمت کا فیض ہے. اندر والی سانس باہر نہ نکلے تو بھی موت، باہر والی اندر نہ جائے تو بھی موت. سرکار کی رحمت میں سے حصہ آج بھی ملتا ہے بشرطے کہ مانگنے والے کو حیا ہو. آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں اور آپ کا ونڈو ایسے نوک کر کے مانگنے والا بھکاری آپ سے کہے مینوں پتہ ہے تیرا حال بھی کوئی نہیں، تیرے ہاتھ پلے بھی ککھ نہیں، دے بھی تو کچھ نہیں سکتا، لیکن مجھے 10 روپے دے دو. تو میرا خیال ہے جو ایسے مانگے گا اسے 10 نہیں ملیں گے، اسے 5 ملیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو جو بدتمیزی کر کے مانگے اسے ہم سے 10 نہیں مل سکتے. حضور تو پھر غیرت مند رب کی غیرت مند محبوب ہے. آج بھی جھولیوں میں فیض ملتا ضرور ہے بشرطے کہ مانگنے والے کو حیا ہو. اللہ میری اور آپ کی حاضری مقبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد